کہ وہ جو آخری گیند تک لڑنے کا کہہ رہا ہے نا، آخری گیند پہ اس نے ایسا چھکا مارنا کہ گیم سٹیڈیم سے باہر ہوگی اور لوگ ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ ہوا کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ مکافات عمل ہے؟ سر مکافات عمل پہ انسان یوں مسکراتا ہے۔ یہ جن لوگوں کو بہت زیادہ آتا ہے نا، دے کلیم کہ ہمیں بہت زیادہ آتا ہے، وہ بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو یہ مشورے دیتے ہیں کہ انہیں دی طلاق کراؤ کسی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ جعفری صاحب سے میں نے کچھ 4-5 دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی، تو وہ اس میں جعفری صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ جی یہ سزا نہیں ہو رہی یا فیصلہ نہیں سنایا جا رہا، تو یہ کیا سزا ہوگی؟ جعفری صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جی یہ سزا ہوگی۔ اب سزا تو ہو گئی عمران خان صاحب کو، 14 سال کی عمران خان صاحب کو اور 7 سال کی بشرا بی بی صاحبہ کو، اور بشرا بی بی صاحبہ کو کمرہ عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اب ان کی گرفتاری بھی ہو گئی، اور اس موقع پر خان صاحب جو ہے بڑے مطمئن اور خوش نظر آ رہے تھے۔ پتہ نہیں کس چیز کی خوشی تھی خان صاحب کو سزا سننے میں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی دلیر بندے کی نشانی ہوتی ہے، وہ سزا پہ بھی پریشان نہیں ہوتا۔ خان صاحب اب اس پہ پریشانی کا اظہار تو نہیں کیا، اور انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی جب تک جیل میں رہنا پڑے گا میں رہوں گا، مگر میں جھکوں گا نہیں۔ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، مالک کا کرم ہے سر، کروڑ شکر ہے۔ پہلی بات، کریڈٹ تو سر میرا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے کچھ کہا تھا، میری مرضی سے تو نہ کچھ ہوتا ہے نہ ہوگا۔ کائنات کے مالک کے بنائے ہوئے انرجی پیٹرنز ہیں، میں اس کو پڑھتا ہوں، اس کے مطابق بتا دیتا ہوں۔ اس میں بھی 2 ایریز ہیومن کا کانسیپٹ ہے، میرے سے پڑھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی صحیح بھی بتایا جا سکتا ہے، تو اس میں نہ میرا کوئی کریڈٹ بنتا ہے نہ میرا کوئی اس میں وہ ہے، بس اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ جس سے جو چاہے جیسے چاہے کام لے لے۔ جو آپ نے چیزیں انٹرو میں بتائی ہیں اس میں سے ایک آدھ چیز تو میں سب سے پہلے آپ کے کویشچن سے بھی پہلے جو اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا تو وہ ہے فروری 2024 میں جب اس ڈیٹ کا سم اپ بنتا ہے تو وہ 9 بنتا ہے، تو 9 تکمیل کا عدد تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے کام جو ہیں وہ مکمل ہوئے تھے، یا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج کی گئی تھیں، اور اس کے بعد جیسے 9 فروری 2024 کا نمبر 1 بنتا تھا، تو اس میں وہ سارا کام بالکل انٹائرلی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈائمنشن میں گیا تھا۔ اسی طرح 2025 میں 8 فروری کا نمبر جو بنتا ہے وہ 9 بنتا ہے، تو اس میں چیزیں بدلیں گی، اور اس کی انرجی ہوتی ہے جسے ہم عرف عام میں جو ہے وہ کایا کلپ کی انرجی کہتے ہیں، یعنی اپ سائڈ ڈاؤن کی انرجی۔ اپ سائڈ ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے گرے ہوئے طبقے ہوتے ہیں، جو لوگ مظلوم ہوتے ہیں، جن کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، وہ باہر نکل جاتے ہیں یا اس کی طرف قدم اٹھانے شروع کر دیتے ہیں اپنے دباؤ سے باہر نکلنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں سٹریم لائن ہونی شروع ہوں گی، جو کہ فروری میں بہت تیز ہو جائیں گی، اور فروری ختم ہوتے ہوتے یہ اپنے کسی نہ کسی مطلب کم از کم کوئی اہم مائل سٹون جو ہے اس کو اچیو کر چکی ہوں گی۔ اور یہ جو طاقتیں ہیں یہ پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنل بھی دونوں طرف بہت پاورفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اینڈ یو ول سی اٹ۔ میں نے اپنے ایک دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں، ان کے ویلاگ میں بھی ایک عرض کی تھی کہ وہ جو آخری گیند تک لڑنے کا کہہ رہا ہے نا، آخری گیند پہ اس نے ایسا چھکا مارنا کہ گیم سٹیڈیم سے باہر ہوگی اور لوگ ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ ہوا کیا ہے۔ یعنی کہ اب گیم جو سی ہے سیدھا خان کے ہاتھ میں آنے والی ہے، اللہ نے کرنا ہے سر۔ دیکھیں، میں ایک چیز کو سمجھتا ہوں کہ خان ہو یا کوئی اور ہو، جس کی جو ہے وہ کندھے پہ اللہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، جس کے کندھے پہ جو ہے وہ انرجی اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے، وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ اللہ نمرود کو شے دے کے اللہ جو ہے نا وہ مچھر کو شے دے کے نمرود مروا دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ کوئی قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہے کہ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ مثال مچھر کی دے یا اس سے بھی کسی کام کی، تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس نے اس کا کام کیا ہے۔ اللہ نے اپنا کام کروانا ہوتا ہے نا تو وہ کسی سے بھی کروا لیتا ہے، اور اس بار اللہ نے کروانا ہے، اور بہت ہی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سخت وقت آ گیا ہے اور چیزیں بہت بری طرف جائیں گی۔ ابھی ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ سر کل سے جب سے فیصلہ آیا نون لیگ والا، ہر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا سیاستدان جو ہے نا وہ آ کر چور چور کے نعرے لگا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں سر، تو وہ ایک طرف خواجہ آصف صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خان صاحب کے ساتھ مکافات عمل ہوا ہے، جو انہوں نے کیا تھا وہ ان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے۔
آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے سر مکافات عمل ہے؟ سر مکافات عمل پہ انسان یوں مسکراتا ہے؟ ہاں نہیں، تو بس پھر اتنی سی بات ہے. میں تو جو ہے وہ انرجی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں. یہ جو جملہ میں نے بولا تھا یہ انرجی پیٹرنز کے علاوہ بولا تھا. ہاں جی، کچھ حالات حاضرہ کو بھی تو دیکھ کے ایک آدھ بات جو ہے نا وہ کرنی پڑتی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مکافات عمل ہے. مکافات عمل کا وقت آ رہا ہے، اور جو جس جگہ پہ جو ہے وہ اس رجیم چینج میں شامل تھا اس کے لیے اب واقعی میں مکافات عمل کا وقت آ رہا ہے. یو ول سی اٹ. ہوتا کیا ہے؟ اچھا سر، خان صاحب کو اب سزا ہو گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگلی عدالت میں جا کر کیا فیصلہ ہوگا؟ عدالتیں سر ابھی اتنی کوئی مطلب مضبوط تو رہ نہیں گئی ہیں. اب عدالتیں ختم ہی ہو گئی ہیں. جوڈیشل سسٹم اس وقت اینڈ کی طرف جا رہا ہے. تو ابھی ختم تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ سمجھ لیں کہ جوڈیشل سسٹم کو فالج ہو گیا. کہیں وینٹیلیٹر پہ لگے، ہو سکتا ہے ریکور ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ یہیں سے شہادت ہو جائے. تو لیٹ دا گاڈ ٹو ڈیسائیڈ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت اگر آپ انرجی کی بات کریں تو انرجی کے جو پیٹرنز ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں، اور انرجی کے پیٹرنز جو ہیں وہ بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ بہت پاورفل ہیں. تو دنیا دیکھے گی ہوتا کیا ہے. لیٹ دا گاڈ ٹو ڈیسائیڈ. سر خان صاحب کا سزا کے بعد جو سا ان کا بیان جو آیا وہ کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے، جتنی دیر جیل میں رہنا پڑا رہوں گا، ڈیل نہیں کروں گا، آخری گیند تک لڑوں گا. اس کا جواب میں نے بالکل شروع میں دیا کہ وہ گیند پہ گیند آخری تک تو لڑیں گیند گے مگر ڈیل نہیں کریں گے، ڈیل اور نہیں گھبرانا کرتے. نہیں ہے یہ وہ والا. خود بھی نہیں گھبرائیں گے اور لوگوں کو بھی گھبرانے نہیں دیں گے. ہاں ان کی اپنی ٹیم جو ہے اس وقت بہت گھبرائی ہوئی ہے. ان کی اپنی ٹیم کے اندر ملٹی فیسٹڈ لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ سمجھ لیں کہ وہ لوگ جو اس وقت پبلک سینٹیمنٹ سے ہٹے ہوئے ہیں اور اپنا کچھ کر رہے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ اگلے الیکشن میں ہوں گے نہیں. بالکل. بہت سارے لوگ اگلے الیکشن میں نہیں ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں یوتھ ہوگی زیادہ؟ اگلے الیکشن میں نئے چہرے بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب بشرا بی بی کو بھی 7 سزا ہو گئی ہے، کیونکہ پہلا آپ نے لاسٹ ٹائم ہماری ایک ویڈیو ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ جی سب سے پہلے خان کو نا گھر توڑنے کی بات کی گئی ہے. یہ اور ہوتا خان ہے صاحب نا. کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو بھی سزا دے کر کے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا جی. کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری فیلڈ میں نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں. میں تو بڑا عام سا آدمی ہوں، مجھے تو کوئی خیر، میں نے تو کبھی یہ کلیم ہی نہیں کیا کہ میں کوئی بہت بڑا، مجھے کوئی زیادہ آتا ہے. جن لوگوں کو بہت زیادہ آتا ہے نا، دے کلیم کہ ہمیں بہت زیادہ آتا ہے، وہ بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو یہ مشورے دیتے ہیں کہ انہیں دی طلاق کراؤ کسی طرح. وہ انرجی جو ہے نا، وہ جب یہ نکاح بڑی بہت پاورفل چیز ہے. ایسے ہی نہیں رسالت مآب نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ تیرے حالات خراب ہیں تو نکاح کر لے. ایک کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا. تو آئیکے کو پہلا نکاح بہت راس آیا تھا، اور پھر تیسرا نکاح بہت زیادہ راس آیا ہے. تو یہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو لیٹ دا گاڈ ٹو ڈیسائیڈ. گاڈ ول نیور، مطلب نیور لیو ہم الون. اللہ اس کو تنہا تو کبھی نہیں کرے گا. بالکل. تو ایسا ہو نہیں سکتا. خواب بھی ہے نا. تو میری فیلڈ کے لوگ بھی ہیں جو جا کے مشورے دیتے ہیں کہ جی اینج کر لو تو اینج کر لو، تو اس کو ایسے کر لیں گے تو یہ ایسے ہو جائے گا. تو ہوتا ایسے ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم جو ہے نا اس کو مینپولیٹ نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی. نے جعفری صاحب کی پریڈکشن سنی، اس سے پہلے جو پریڈکشن کی تھی کہ جی سزا ہوگی خان صاحب کو، اور اس کے بعد یہ کیس آگے جا کے ختم ہوگا. اب ایسا ہی ہوا جی. بہت شکریہ سر. آلویز ویلکم. سلام پاکستان.